نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، آج کا جو میرا درس کا ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کا وہ واقعہ جو آج کے مسلمانوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اسلامک انفارمیٹک ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ دیکھو، اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو نہ صرف زندگی بلکہ آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جنہیں اپنا کر ہم دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ واقعہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک دن وہ ممبر پر جلوہ افروز تھے تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو وہ مجھے بتایا جائے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور مچ گیا، آوازیں جو ہیں وہ بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور بولا، عمر آپ کے اندر 2 عیب ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو ہے وہ دمک اٹھا، مسکراتے ہوئے دریافت کیا کہ بتاؤ وہ کون سا عیب ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس 2 قمیض ہیں، آپ ایک قمیض پہنتے ہیں پھر دوسری اتارتے ہیں، اور آپ کے سامنے 2 طرح کے کھانے جمع ہوتے ہیں جبکہ لوگوں کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ اب میں 2 طرح کے کھانوں اور 2 قمیضوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا، اور پھر آپ نے آخری لمحات تک ایسا ہی کیا۔ یہ توکل تھا جس کا آج ہمارے اندر جو ہے نا وہ شدت کی کمی پائی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت کی زندگی میں انبیاء علیہ السلام کا بہت ہی بنیادی اہم کردار تھا۔ اس پہلو سے ان کو بشیر اور نذیر یعنی جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ہوشیار کرنے والا کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثر لوگ آخرت سے غافل ہو کر زندہ رہتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں بڑی شدت اور تفصیل کے ساتھ آخرت کے حوالے کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آخرت کی نعمتوں اور وہاں کے عذاب کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاہم کیا ان سب باتوں کا جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین اسلام دنیا کی ترقی اور اس کی خوبصورتی اور جمالیات سے لطف اندوز ہونے سے منع کرتا ہے؟ میرے پیارے بہن بھائی، اس سوال کا جواب جو ہے میں نفی میں دوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں قرآن مجید وہاں کھڑا ہے جس کا کوئی مذہب تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، بنی آدم ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور کہتے ہیں کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں جو ہے وہ ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اہل ایمان کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گے۔ اسی طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیاتیں ہیں، دیکھو ان آیات کو بار بار پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ صاف بتا رہے ہیں کہ زینت، لباس، کھانے اور پینے میں لوگوں کو ہر طرح سے آزادی حاصل ہے۔ عام طور پر اہل مذہب جمالیات اور خوبصورتی سے دور رہنے کو نیکی کی معراج سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری خوبصورتیاں انہوں نے اہل ایمان کے لیے تخلیق کی ہیں، مگر دنیا میں آزمائش کی بنا پر یہ نافرمانیوں کو بھی دی جاتی ہیں، لیکن قیامت کے بعد کی زندگی میں تو یہ خالص اہل ایمان کے لیے کر دی جائیں گی۔ دیکھیں، جس مذہب کی تعلیمات یہ ہوں وہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کا مخالف ہو؟ بات صرف یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے بعض بیانات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زندگی کے بعض پہلوؤں کو جو ہے وہ درست طور پر نہ سمجھنے کی بنا پر لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن حدیث میں بہت سے مقامات پر دنیا کی زندگی کو دھوکہ قرار دیا گیا ہے، تاہم ان جیسے تمام معاملات پر ہدف تنقید وہ لوگ ہیں جو آخرت کی زندگی کو جھٹلا کر یا فراموش کر کے دنیا کی فوری ملنے والی نعمتوں پر مر مٹتے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ انتہائی برا رویہ ہے جو ہر قسم کے ایمان و اخلاق کے ہر تقاضے کو پامال کر دیتا ہے۔ اس پر تنقید بھی ہونی چاہیے، اور قرآن و حدیث میں تنقید آئی بھی ہے، مگر وہ لوگ جو آخرت کے بھی طلبگار ہیں اور اس کے لیے اچھا عمل کرتے ہیں، جب وہ حسنات دنیا کے طالب ہوتے ہیں، بلا شبہ یہ رویہ قابل اعتراض نہیں۔
قرآن مجید نے ایک مقام پر اس کا بڑا خوبصورت تقابل کر کے دونوں رویوں کا فرق واضح کر دیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور کوئی کہتا ہے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ایسے لوگ جو اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ دیکھو اس آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اور اس کی بھلائیاں جو ہیں وہ علل اطلاق قابل مذمت نہیں، بلکہ آخرت جو ہے وہ فراموشی کی وجہ سے ہے۔ اگر آخرت کا تصور راسخ ہے تو پھر قرآن واضح ہے کہ تمام نعمتیں تو پیدا ہی ہیں، اہل ایمان کے لیے کی گئی ہیں، ان کا استعمال کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زندگی کا تعلق، یاد رہے کہ ان کی درویشانہ زندگی کی جو تفصیلات بیان ہوتی ہیں وہ اس وقت تک کی ہیں جب وہ حکمران کے منصب پر پہنچ چکے تھے، ورنہ اس سے قبل یہ لوگ تجارت کرتے اور اچھی زندگی گزارتے تھے۔ حضرت علی کے علاوہ باقی لوگ تو اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے سے قبل بہت بڑے تاجر تھے۔ حکمرانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا اسوہ حسنہ یہی ہے کہ رعایا کے غریب ترین افراد کی سطح پر زندگی گزاریں تاکہ عوام کے دکھ درد کبھی ان کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو۔ یہ عام لوگوں کے لیے کوئی ضابطہ اور قاعدہ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔